ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وعلیہ ثوب ابید، آپ کے اوپر سفید کپڑا تھا، سفید رنگ کی آپ نے کوئی چادر مبارک لی ہوئی تھی۔ اچھا یہ کیا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ سفید رنگ کی چادر پہنی تھی؟ اب دیکھیں مثلا میں کہوں کہ میرے پاس جواد مجھے آیا ملنے جمعے والے دن، اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اب یہ آپ کو تھوڑی عجیب نہیں لگے گی بات؟ سفید کپڑے پہنے تھے، اب سے ابھی فرما رہے ہیں سفید کپڑے پہنے تھے، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس دن حضور نے سفید کپڑے پہنے تھے، یعنی مجھے اس وقت رسول اللہ کے جو حدیث بتانے لگا ہوں نا، اس ٹائم میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک ایک چیز نوٹ کر کے یہ حدیث سنی ہے، لہذا ایک رائی کے دانے کے برابر میں اس بات میں شک نہ کرنا، یہ مطلب ہے سفید کپڑے بتانے کا۔ سمجھ آ گئی اس کی مقصدیت؟ سفید کپڑے کیوں تھے، یہ کیوں بتایا؟ وہ نائم النسال میں محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر میں آیا تھوڑی دیر بعد، آپ جب بیدار ہو چکے تھے، فقالا آپ نے فرمایا ما من عبد، جو بھی بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ثم مات علی ذالک، پھر وہ اسی کے اوپر فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، نہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلا گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، یعنی اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا دفتر بھرا پڑا ہو، وہ جنت میں ایک دن ضرور جائے گا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ اچھا اب آگے حضرت جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سبحان اللہ، یہ زہد و تقویٰ کے اندر بہت مشہور تھے اور بہت یعنی صوفی مزاج بندے تھے، ایک پیالہ ایک ڈنڈا، بس ایک توشہ دان، یہ کل جائیداد ان کی یہ تھی، اور اکیلے ہی ساری زندگی رہے، اکیلے ہی فوت ہوں گے، صوفی مزاج۔ وہ مال جوڑنے کے بارے میں ایک بار اختلاف ہو گیا صحابہ میں کہ پیسے پاس رکھ لینے چاہیے یا نہیں رکھ لینے چاہیے، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، تو ایک صحابی کہنے لگے رکھ لینے چاہیے، جو ضرورت مثلا ایک سال کی ضروری ہے، اور سنت ہے ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو ایک سال کا خرچہ بھیج دیا کرتے تھے، یعنی ایک سال کا خرچہ اپنے پاس بحال کے رکھ لینا، یہ سنت ہے۔ لیکن آپ کا جو اجتہاد اور آپ کی رائے تھی سبحان اللہ، وہ صحابی نے جب فرمایا نا کہ جوڑ لینے چاہیے، انہوں نے اپنا ڈنڈا پکڑ کے ان کے ٹخنے پہ مارا، فرمایا خبردار اگر تم نے جوڑنے کی بات کی، توکل یہ ہے ایک ٹائم کا کھانا کھا دوسرے ٹائم کا تیرے گھر میں موجود نہ ہو، اللہ پہ یقین کر کے اللہ بھیجے گا دوسرے ٹائم کا، یعنی یہ اس طرح کے صوفی مزاج صبح فقر والی زندگی آپ نے گزاری۔ اچھا اب جب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جنت میں جائے گا، قلت، حضرت ابو ذر کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوریاں کی ہوں، پھر بھی جائے گا جنت میں، کیونکہ آپ ان گناہوں کو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ تو ظاہری سی بات بہت بڑا ہے۔ اب زنا جو ہے یہ ہے بندے کا حق اپنا معاملہ ہے، اور چوری کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی اگر حقوق العباد بھی اس نے مارے ہیں اور حق اللہ بھی مارا ہے، دو گناہ کیے ہیں ڈبل، پھر بھی جائے گا۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا، میرا غلام پھر بھی جنت میں۔ قال قلت، میں نے پھر کہا حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، دوسری بار پوچھا اگر چوری کی ہو زنا کی، فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ قلت، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ واقعی چوری والا بھی زنا والا بھی، یعنی اتنا تعجب آ گیا۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن، فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو چوری کی ہو، علی رغم انف ابی ذر، علی انف ابی ذر، اب اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے، علی رغم انف ابی ذر، اس کا مطلب یہ ہے رغم جو ہے مٹی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور انف ناک، اب استعارہ ہے اس کے اندر، تشبیہ ہے، علی رغم انف رجل ابی ذر، علی کہاں پہ گیا، ہاں علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک کے اوپر مٹی بھی پڑ جائے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ایک جملہ محبت کا تھا، کیا مطلب، جب ناک پہ مٹی پڑتی ہے تو بندہ کپڑا رکھ لیتا ہے، ایسے ہی ہے، ہم اس کو ناپسند جانتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مٹی اٹھے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیوں، اس مٹی کو ناک پہ پڑنے سے، منہ پہ پڑنے سے ہم ناپسند جانتے ہیں، تو مطلب مراد رسول اللہ کا یہ تھا ابو ذر تو جتنا بھی ناپسند جان لے اللہ تعالیٰ ایک دن اسے ضرور جنت میں بھیج دے گا، یہ مطلب تھا حضور کے فرمانے کا، سمجھ آ گئی بات کی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ وہ آتا نا قیامت کے دن کہ ایک دو بندے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاملہ فرمائیں گے، حقوق العباد ان کا حصہ سزا ملے گی ان کی،
دیکھیں سزا تو بازاری سی بات ہے، جو بندہ مطالبہ کرے گا وہاں پہ حساب بھرنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگوں کے معاملات اللہ کیسے درست فرمائے گا؟ فرمایا ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک نے ایک کا حق مارا ہوگا، تو ان دونوں کے معاملات ایسے ہوں گے، اللہ کا ارادہ ہوگا دونوں کو جنت دینے کا، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی۔ مظلوم گناہ گار تھا پر ہے مظلوم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس کو بھی جنت دینے کا، اور ظالم ہے نیک پر تھوڑا سا ظلم بھی کیا ہے، تھوڑا سا گناہ بھی ہے حق العباد کے بارے میں، اللہ پاک کا ارادہ اس کو جنت دینے کا، رب کی رحمت ہے اس پر، غلام رسول اللہ کا۔ تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کی نیکیاں پہلے پوری نہیں، دوسرا جو ہے اس نے اس کا حساب دینا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اگر میں نے اس کو اپنی نیکیاں دی میری جنت رہ جانی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے سامنے جنت کر دیں گے، دونوں کے سامنے وہ دیکھیں گے جنت۔ اب فرمایا اندر باہر سے، باہر اندر سے نظر آتا ہے، ایسے بالا خانے ہوں گے، اتنا جب دیکھیں گے منظر تو کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کس کے لیے تیار فرمائے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا مظلوم، اللہ پاک فرمائے گا یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے، لیکن ملنی اس کو ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ جنت اس کی قیمت، کائنات میں اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی بندہ پوری کائنات کے لوگ مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو بھی کر سکتا ہے، تو بھی کر سکتا ہے ادا۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ قیمت ہو جائے گی، وہ اس کو معاف کر دے گا کہ جا چل تو نے جو میرے تھوڑے سے پیسے دینے تھے جا میں نے تجھے معاف کی، یہ قیمت۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب ہاتھ میں ہاتھ ڈالو دونوں ہی جنت میں چلے جاؤ، دونوں ہی چلے جاؤ جنت میں۔ یہ لہٰذا یہ اللہ کی رحمت ہے، بہانے تلاش کرتی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مانگو اللہ سے اس کی رحمت کی وسعت کے مطابق مانگو، اس کا فضل مانگو، اس کی عنایت مانگو۔